میرے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، اور اس سے بڑی دجالیت اس وقت موجود نہیں۔ یہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو صرف اور صرف خود غرض بنائے گا، آپ کو صرف اپنا سوچنے پہ مجبور کرے گا، اور مومن کبھی اپنا نہیں سوچتا۔ اس جوانی کی ہوس کو توڑ دے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ مکہ میں رہتے تھے اور وہاں پر ان کی زمینیں تھی اور دوسرا مال بھی موجود تھا، مگر جب اسلام قبول کیا ہے تو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور جب مدینہ آئے ہیں تو اپنا سارا مال، اپنی ساری پراپرٹی کہاں چھوڑی ہے؟ مکہ میں چھوڑ دیے، کیونکہ اب اسلام کی جو نور تھا، اسلام کا جو نور تھا وہ دل میں اتر گیا تھا، اور اس کے لیے وہ مکہ میں اپنا سارا مال چھوڑنا آسان ہو گیا، اپنی ساری زمینیں چھوڑنا آسان ہو گئی، اور ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں آئے؟ مدینہ میں آئے۔ اب جب مدینہ میں آئے تو ان کے پاس ناٹ ایون اے سنگل پینی، ایک درہم اور ایک دینار بھی نہیں ہے۔ کس شخص کے بارے میں؟ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑا مال تھا، مگر جب اسلام قبول کر کے مدینہ میں آئے تو ایک درہم بھی نہیں تھا ان کے پاس، ایک دینار بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کے شہری سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے رہنے کا بھی بندوبست کرو، اور مالی طور پر ان کو جو ہے تھوڑا سا فائنینس بھی کرو، فائنینشیل ہیلپ بھی کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہہ رہے، جب کہتے تو اللہ کے نبی کو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات کہی کہ مجھے بازار دکھاؤ کہ بازار کا ہے۔ ایک شخص جو مسافر تھا، جو ہجرت کر کے آیا تھا، اور جو مال لے تو کوئی غلط بات نہیں تھی کہ اس نے اپنی ساری چیزیں مکہ میں چھوڑ کر آئی ہے، اسے مال مل رہا ہے مگر مال لینے سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے بازار دکھاؤ، بازار کا ہے۔ چنانچہ انہیں بازار دکھایا گیا۔ اب بازار میں گئے ہیں تو کچھ سامان بیچنے کے لیے تجارت کے طور پہ خریدا ہے۔ اب جو سامان خریدا ہے وہ اداری پر خریدا ہے کہ دن کے آخر میں تجھے لا کر پیسے دے دوں گا، تو ٹھیک ہے، انہیں مل جاتی وہ چیزیں، اور وہ محنت کر کے، مشقت کر کے سارا دن اس کے پیچھے کھپتے ہیں، اور دن کے آخر میں ماشاءاللہ ان کو 1 کلو تیل کا منافع ہوتا ہے، یا جسے ہم گھی کہیں گے، گھی، 1 کلو گھی کا منافع ہوتا ہے۔ منافع یعنی انہوں نے جتنے مال سامان خریدے اس کی قیمت ادا کی، جس سے ادھار لیا تھا اس کو، اب ان کے پاس سیونگ کتنی ہو رہی ہے؟ 1 کلو گھی کی، 1 کلو تیل کی۔ لہٰذا وہ اس طرح روز کرتے رہے۔ دیکھو یہ مرد کی پہچان ہوتی ہے، مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ لوگوں سے مانگنا وہ حقیر سمجھتا ہے، اور لوگوں کو مال کو لینا، اپنی ضرورت پوری کرنے کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ صرف اللہ سے اپنی مددوں کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس طرح کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ مدینہ میں آئے، 1 روپیہ نہیں ہے، پہلے دن منافع اب کتنا ہوا؟ 1 کلو گھی کا۔ روز ایسا کرتے گئے، ایسا کر کر کے ان کے کئی تجارتیں ہو گئی، کئی کاروبار ہو گئے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر مدینہ میں سب سے زیادہ امیر کوئی شخص تھا تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بنے تھے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ناٹ ایون اے سنگل پینی ان ہز ہینڈ، 1 روپیہ 1 دینار بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں، مگر مانگا نہیں کسی سے، خود جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا تھا، صلاحیت دیا تھا، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے بازار میں اترے اور مدینہ کے سب سے زیادہ امیر شخص حضرت عثمان کے بعد بن گئے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے اصحاب میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، میرے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ امت میں سے نہیں، اپنے صحاباؤں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، ان میں سے سب سے آخر میں اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا تھا تو وہ حساب دینے کے مال کہاں سے کمائے ہیں، کہاں خرچ کیا ہے، اس وجہ سے عبد الرحمن بن عوف میرے صحابہ میں سے سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہے تو انہوں نے اپنا سب سے قیمتی باغ، جس کی ہم قیمت آج کے زمانے میں لگا نہیں سکتے، کروڑز میں جس کا سودا ہوا ہوگا،
کروڑ جس کی رقم ہوگی وہ باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے کہ اسے آپ اللہ کے راستے میں استعمال کرو. ون آف دا کاسٹلیسٹ فارم. کون دے رہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. کس لیے دے رہے؟ کہ آخرت میں وہ ڈیلے برداشت نہیں کر سکتا, وہ تاخیر میں اللہ کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا کہ میں حساب دے رہا ہوں اور دوسرے سب میرے جو ساتھ والے وہ چلے جا رہے ہیں اور میں حساب دیتا بیٹھا ہوں. یہ تاخیر مجھے برداشت نہیں. اس تاخیر کو, اس پیریڈ کو کم کرنے کے لیے اپنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب انتقال کر گئے تو اپنے اس وقت ان کے پاس اتنا سونا موجود تھا, اتنے گولڈ بارز موجود تھے کہ کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ کلہاڑی کے ذریعے سے وہ سونے کے بارز کو توڑ توڑ کر وارثوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اتنا مالدار شخص چاہے تو اپنی دنیا کو ایسا خوبصورت بنا سکتا تھا اور ایسا مزین کر سکتا تھا اور طرح طرح کی چیزیں, رونقیں اور زینتیں لا سکتا تھا, مگر نہیں. کیوں؟ کیونکہ آخرت کو انہوں نے ترجیح دی تھی. اور آج ہمارے سارے اعمال بالمقابل الٹے ہیں اس کے. آج ہم نے دنیا کو ترجیح دی, آج ہم نے دنیا کو ترجیح دی. آج ہم ذرا سی پروموشن پانے کے لیے, آفیسز کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا سی انکریمنٹ پانے کے لیے, ذرا سی پروموشنز پانے کے لیے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان دوست کا اسی آفس میں دونوں کام کر رہے ہیں, مگر یہ جو اس کے پیچھے سازشیں چل رہا ہے اور جو یہ اس کے پیچھے سازشیں چل رہا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے, تاکہ یہ انکریمنٹ مجھے ملے, تاکہ یہ پروموشن مجھے ملے. یہ چیزیں ہو رہی ہے. اگر فرعون اور حامان اور قارون رہتے تو وہ شرما جاتے کہ ہم نے مال حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اس طرح پیٹھ پیچھے سازشیں. کیوں؟ کیونکہ جو ایجوکیشن سسٹم سے ہمیں گزارا گیا ہے نا, اب لوگ مجھے جاہل کہیں گے, میں ایجوکیشن حاصل کرنے, تعلیم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہوں, مگر جو ذرائع ہے, اللہ معاف کرے میں خود ان ذرائعوں سے گزرا ہوں, لیکن جو ذرائع ہے نا ایجوکیشن سسٹم کے, یہ اہل دجل ہے, اور اس سے بڑی دجالیت اس وقت موجود نہیں. یہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو صرف اور صرف خود غرض بنائے گا, آپ کو صرف اپنا سوچنے پہ مجبور کرے گا, اور مومن کبھی اپنا نہیں سوچتا. مومن وہ ہے جو دوسرے مومنوں کے لیے راحتیں کرے, آسانیاں کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اور مومن کے لیے پسند کرے, وہ ہوتا ہے مسلمان, وہ ہوتا ہے مومن. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی, مجھے جاہل کہہ سکتے, آپ مجھے سلام کر کے نکل لو, ہوگی یہ بات, کیونکہ آپ لوگ کہیں گے جاہلوں کی باتیں کر رہے ہیں. جس سسٹم سے, جس سورس سے گزارا جا رہا ہے نا, یہ آپ کے ایمان کو سلب کر رہا ہے. 2-3 واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے جو آفیسز کی بات بتائی, آپ دیکھ سکتے ہو یہ آفیسز میں ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, یا ایک مسلمان دوسرے کسی شخص کو انکریمنٹ پانے کے لیے, وہ ایک پروموشن پانے کے لیے کیا کر رہا ہے, کچل رہا ہے. آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ویکنسیز نکلتی ہے جاب کی, ایک کمپنی آتی ہے, وہاں پر 20 اسٹوڈنٹس آئے ہیں, مگر ویکنسی ہے صرف ایک. اب یہ چیز آپ کو کیا بنا رہی ہے, وہ 20 بچے جو وہاں بیٹھے ہیں, خدا کی قسم اس میں سے ایک بچہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ ویکنسی اس کے بازو والے کو ملے, یہ ویکنسی اس کو ملے. 20 کے 20 یہی چاہے گے کہ یہ جو سیٹ آفس میں خالی ہے, یہ جو جگہ, یہ پوسٹ خالی ہے, یہ مجھے ملے. کون بن رہے ہو تم؟ 19 کو کچلنا, 19 کے سینوں کو چاک کرنا ہمارے لیے آسان ہے, صرف وہ ایک ڈگری کو پانے کے لیے, وہ ایک عہدے کو پانے کے لیے جو کمپنی نے نکالی ہے. کیوں؟ اب زینت تو دکھائی جا رہی کہ دیکھو اتنی سیلری ہے, اتنا پروموشنز ہے, اتنا انکریمنٹ آپ کو ہر سال ملے گا, مگر اس کے لیے آپ نے 19 کو کچلا. دیٹ از دجالیت. وہ ہے جہاں پر تمہیں یہ چیز بتائی جا رہی کہ تم اوروں کا مت سوچو, صرف اپنا سوچو, اپنی دنیا کو مزین کرو, خوبصورت بناؤ. کہو مجھے جاہل, کوئی مسئلہ نہیں, جاہل کہہ دو کہ یہ جو اسکولنگ سسٹم ہے یہ ابھی کچھ 100 سال ہوئے ہوگے اسکولنگ سسٹم کو چالو ہو کے. اس سے پہلے کہ لوگ جو اسکولس میں پڑھے نہیں اور جو تعلیم یافتہ نہیں تھے, کہ تعلیم کا معیار کیا ہے, کہ ان اسکولوں سے پڑھ کے تعلیم ہوتا ہے. بتاؤ ایک حدیث بتا دو جو اس معاملے پہ, ہاں علم حاصل طلب و علم فری, وہ جو حدیث پیش کرتے نا, وہ حدیث کے مفہوم کو ہم نہیں سمجھ پائے. ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. تعلیم تو دنیا جس طرح جا رہی ہے اس کو حاصل کرنا, اس کو سمجھنا ضروری ہے, مگر جو سورس ہے وہ سورس آپ کو صرف اور صرف خود غرض بنا رہا ہے, صرف اپنا سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. آپ اوروں کا سوچ ہی نہیں سکتے تو کہاں سے خیر آئے گا؟
اب تو جو کو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے اور نہیں بھی ہے، ایسے حال ہے کہ اگر بوائز کا اسکول الگ ہے، گرلز کی اسکول الگ ہے، مگر ایسے کارگزاری آ رہے کہ 8ویں کا بچہ جا کے لڑکیوں سے مل رہا ہے، 9ویں کا بچہ جا کے زنا کر رہا ہے، 10ویں کا بچہ جا کے زنا کر رہا ہے. یہ زنا کیوں ہوا؟ اس کا سورس ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ اسکول میں ہم نے ڈالا، اسکولز میں ان کی ملاقات ہوئی تو یہ چیز آئی نا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو مفہوم بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ کیا ہے بھائی؟ یہ غلط راستے جو تم زینت پانے کے لیے کر رہے ہو، دنیا کو مزین کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہو، مگر اپنا ایمان داؤ پر لگانا تمہیں آسان ہو گیا اور یہ چیز تمہارے لیے آسان ہو گئی، آخرت کو تم نے بھلا دیا. فلاں ڈگری کہا تھا وہ ڈگری ساتھ دے گی. اس پہ تو بہت تفصیلی بات ہے کہ مسلمانوں کے پیشے کیا ہونا چاہتا ہے. اصل تو مسلمان کاروبار کرتے، اصل جو مسلمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاروبار کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ ترغیب بھی دی تھی اور یہاں تک کہ برکت بھی بتائے تھے کہ مجھے وہ حدیث یاد نہیں، 23 یا 27 گنا زیادہ رزق کی برکت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کاروبار میں، تجارت میں. مگر آج تجارت کرنے انسان شرماتا ہے. کون کہہ رہا ہے آپ کو بڑے بڑے تجارت کرنے؟ مال نہیں ہے، چھوٹی تجارت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے؟ یہ چیز ہم سمجھے بھائی. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو، ہاں ایک قوم میں کچھ ڈاکٹرز ہو، کچھ انجینئرز ہو، ٹھیک ہے، اب ہر کوئی بن رہا ہے. اب انڈین مارکیٹ کا حال یہ کہ جابز ہے نہیں، اتنے سارے انجینئر پروڈیوس ہو رہے ہیں، جابز ہے نہیں، اتنے سارے MBAs پر. یہ کیا ہے؟ تمہیں صرف نچایا اور محتاج کیا جا رہا ہے میرے بھائی. وہی اگر تم اتنا پیسہ کاروبار میں لگا لیتے نا، وہ گجراتیوں کے ساتھ تمہارے ٹھیلے کے ٹھیلے ہو جاتے. وہ قوم سمجھ رہی، ہم نہیں سمجھ رہے. ہم کو ابھی بھی تعلیم کے پیچھے بھاگنا ہے. بھاگے، یہی چیز ہے. وہ بولے گا تو پڑھنا چاہیے تھا نا تو تیرے کو جاب ملتی. ٹھیک ہے بھائی، 100 مسلمان پڑھ رہے، 10 کو ملی تو 90 کو تو کچھ لینا ہم نے. اب ہر ایک کی ذہنی استطاعت تو نہیں ہے نا کہ وہ 90 کا مقابلہ وہ 10 بھی کر سکے. نہیں ہے، کسی کو ذہن کم، کسی کا زیادہ. یہی چیز تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تم کو، یہ تعلیم، یہ نظام جو ہے، یہ نظام تمہیں خود غرض بنا رہا ہے. اللہ کے لیے اس کو سمجھو، اللہ کے لیے اس کو سمجھو. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا دور آئے گا کہ تم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمان اگر صحیح چیز پہ رہا نا تو اسے غریب سمجھا جائے گا، اسے نا بہت اینشینٹ ٹائمز کا سمجھا جائے گا، گم شدہ سمجھا جائے گا. ارے یہ آج کے دور میں ایسا کوئی رہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو بشارت دی کہ تم اس وقت غریب ہو تو غریب ہونا پسند کر لینا، اپنے آپ کو گمنام ہو جانا. لیکن دنیا کی زینتوں کے پیچھے مت بھاگنا. یہ دنیا کی زینت کے پیچھے ہم بھاگے، یہی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. صرف اور صرف خود غرض بنے، صرف واللہ صرف اپنا سوچنے لگے. اس کی جو برکتیں اب ختم ہو رہی ہے نا گھروں میں، آپ دیکھ لو گے کہ شوہر کو بیوی کی پڑی نہیں ہے، بیوی کو شوہر کی نہیں پڑی، یہاں تک کہ باپ کو اب بچوں کی پڑی نہیں ہے. ایک وقت ہوتا کہ باپ تل ملا تھا اپنے بچوں کو، اب جو کرتی ہے کری اولاد. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم کے کہیں نہ کہیں جو بستی میں آ گیا نا، اس جو تجلی پڑ رہی ہے نا، اس کے لپیٹ میں ہم سب آ گئے. سوچے، تعلیم کا صحیح معنی مفہوم سمجھے، کس کو کہتے؟ اصل ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، یہ سب چیزیں سکھانے کی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. خود غرض کہیں نہیں بنایا جا رہا ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ایمان سلب کرے وہ دجالیت ہے، اور دجل اتنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. جیسا ایک دودھ ہے، اصلی دودھ، نقلی دودھ بالمقابل اصلی دودھ کے ویسا ہی دکھتا ہوگا، مگر فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو وہ دونوں چیز یکساں دکھ رہی ہے. تو اصل جو دجالیت ہوتی ہے نا، جو ایجوکیشن کی سسٹم، یہ ہم کو بڑے بڑے ڈگریاں دکھاتی ہے، بڑے بڑے آپ کو پروگریس دکھاتی ہے. وہ دیکھو ماشاءاللہ وہ دین کا کام بھی کرتا ہے اور بہت پڑھا لکھا بھی ہے، وہ بھی کرتا. پڑھا لکھا بنو. کیسا پڑھا لکھا بنو، کیسی تعلیم حاصل کرو، اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان آئیں گے. مگر یہ جو سسٹم ہے نا، یہ سسٹم کو چھوڑنا ضروری ہے. جب تک ہم اس سسٹم کے تحت چلیں گے، اس نظام کے تحت چلیں گے، ہم صرف خود غرض بنیں گے اور اس میں ہماری قوم کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ دے. نماز کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ نماز مل جائے گی سب کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر سے ایک مجلس رکھی گئی ہے، اس میں بھی جڑنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.